ڈاکٹر حضرت اکبر میرا نام ہے، گرینڈ ہیلتھ الائنس صوبہ خیبر پختونخوا کا ترجمان ہوں۔ آج حق کی آواز نیوز نے مجھے وقت دیا ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس ویب ٹی وی چینل کا، اور اس پہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے عیادت کی ہے۔ اصل میں 2-3 ہفتے پہلے مجھے خود کورونا ہوا تھا اور 14 دن ایڈمٹ رہا اور الحمدللہ بھی ٹھیک ہوں، تو اس پہ بھی اس ٹی وی چینل کا، ویب ٹی وی چینل کا، حق کی آواز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بنیادی طور پہ کورونا کے حوالے سے تو جتنے جزیات و تفصیلات ہیں وہ تقریباً سب لوگوں کو اکثریت کا پتہ چل گیا ہے۔ یہ ایک وائرس ہے اور اس فیملی میں، کورونا فیملی میں ایک نیا وائرس ہے، کووڈ-19 SARS-2 اسے کہتے ہیں، اور اس میں علم و تحقیق اور ریسرچ ابھی اس حد تک نہیں پہنچی کہ اس کا کوئی جامع علاج متعین ہوا ہو۔ اس وجہ سے ابھی دنیا ایک کرائسس میں ہے، ٹینشن میں ہے، پاکستان بھی اسی کرائسس اور ٹینشن میں ہے، اور پاکستان دنیا بھر کی حکومتوں کی طرح کوشش کر رہا ہے کہ اس کو قابو کر سکے۔ پاکستان میں مینجمنٹ کے حوالے سے ایک بات بہت تشویشناک ہے جو ہم ڈاکٹر کی حیثیت سے بھی، ہیلتھ ورکر کی حیثیت سے بھی محسوس کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیلتھ ورکرز کے جو انفیکشن ریٹ ہے، ڈاکٹروں کو اور طبی عملے کو جو یہ وائرس لگنے کا جو کوانٹٹی ہے، ریٹ ہے، وہ دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہے۔ یعنی پاکستان میں اب اتنے کیسز بھی نہیں ہے جو مغرب کی دنیا میں ہے، اور پاکستان کا طبی عملہ بہت زیادہ انفیکٹ کر گیا ہے، اور یقیناً اس کا ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پہ PPEs موجود نہیں ہے۔ ہمارا اول روز سے یہ ڈیمانڈ رہا ہے کہ اسپتالوں میں PPEs پرووائڈ کرے۔ آپ حفاظتی کٹس دیں گے تو ہم بہترین طریقے سے خدمات انجام دے سکیں گے۔ حفاظتی کٹس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ حکومت نے اسپتالوں کو ایک بھی بار حفاظتی کٹس پوری طرح نہیں دیے، اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک بار دینے کی چیز نہیں ہے، یہ تو مسلسل استعمال ہونے کی چیز ہے، تو اس لیے انڈسرپٹڈ ایک سپلائی اور مسلسل ایک سپلائی ہسپتالوں کو PPEs کی ہونی چاہیے۔ PPEs موجود نہیں ہے تو ہمارے بہت زیادہ لوگ جو بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو وہ پازیٹیو آ رہے ہیں، تو یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے، اور کامن سینس سے یہ بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ڈاکٹر، ایک نرس، ایک کلاس 4 یا کوئی بھی طبی عملے میں انفیکٹ ہوتا ہے تو جتنے سارے مریض آ جاتے ہیں وہ سارے خطرے میں پڑ جاتے ہیں، ایٹ رسک ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں یہ جہاں پہ ایک حقیقت ہے کہ PPEs کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہی ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں، دہراتے ہیں یہ مطالبہ ایک بار پھر، حکومت ہسپتالوں میں PPEs پرووائڈ کرے تاکہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس پہ میں شدید احتجاج کرتا ہوں وہ رسک الاؤنس کا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ رسک الاؤنس کے حوالے سے حکومت کا بڑا عجیب فیصلہ ہوا، اور وہ یہ کہ ہائی کورٹ کے عملے کا رسک مطالبہ بھی کرتے ہیں، دہراتے ہیں یہ مطالبہ ایک بار پھر، حکومت ہسپتالوں میں PPEs پرووائڈ کرے تاکہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس پہ میں شدید احتجاج کرتا ہوں وہ رسک الاؤنس کا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ رسک الاؤنس کے حوالے سے حکومت کا بڑا عجیب فیصلہ ہوا، اور وہ یہ کہ ہائی کورٹ کے عملے کا رسک الاؤنس میں تنخواہیں دگنی کی گئی، 1 مہینے کی بونس تنخواہ ایوان صدر کے لوگوں کا، اور اس کے علاوہ وابڈا کے محکمے کا۔ تو رسک الاؤنس میں ہمیں پیسوں کے حوالے سے صرف بات نہیں کرنی، ہمیں پیسوں پہ بات نہیں کر رہا، میں احتجاج پیسوں پہ نہیں کر رہا کہ لوگوں کو، ہیلتھ امپلائیز کو پیسے نہیں ملے، لیکن یہ حکومت نے ایک قسم سے ہماری تضحیق کی ہے کہ ہیلتھ ورکرز، ہیلتھ کمیونٹی فرنٹ لائن پہ ہیں، بغیر بے سر و سامانی کے، بغیر حفاظتی کٹس کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور جب آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں رسک الاؤنس کی شکل میں تو ادھر ادھر کے ڈپارٹمنٹس کو کر رہے ہیں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اگنور کرتے ہیں، تو یہ صرف پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ عزت کا بھی معاملہ ہے کہ آپ ان کو اگنور کر رہے ہیں، ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں چلے گا۔ اگر ہم حالات اور عوام اور اپنے معاشرے کی تمام خد و خال کا احساس رکھ رہے ہیں اور بغیر انٹرنیشنل پروٹوکول کے، عالمی معیارات کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو ہم ایکسپیکٹ بھی یہ کر رہے ہیں کہ عوام اور حکومت جو ہے اس طرح سے رسپانڈ بھی کرے۔ تو رسک الاؤنس میں جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے ڈاکٹرز کمیونٹی، ہیلتھ کمیونٹی، طبی عملے کے حوالے سے، وہ قابل مذمت ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے، چونکہ میں بھی اس کورونا کا مریض رہا تھا، تو کورونا کے حوالے سے ہم 2 ایکسٹریمز پہ جاتے ہیں، بحیثیت قوم ہم 2 ایکسٹریمز پہ جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس چیز کو بالکل نہیں مانتے، کوئی سازش قرار دیتا ہے، کوئی ادھر ادھر کی فلسفے، تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ سازش نہیں ہے۔ جب ہم اسے سازش کہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں، جب اس کو مانتے نہیں ہیں تو اس کے نتیجے میں بے احتیاطی کرتے ہیں، بازاروں میں ہجوم میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ بہت تیزی کے ساتھ اسپریڈ کر رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سازش نہیں ہے، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، پاکستان اس کی لپیٹ میں ہے، اور پاکستان
اس صورتحال کا متحمل ہو بھی نہیں سکتا جس صورتحال سے آج دنیا گزر رہی ہے. اس لیے ہمیں اس کنٹرول سچویشن کو، صورتحال کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوگا اور ہمیں بالکل احتیاط کرنا ہوگا. جو عالمی طبی ماہرین نے پوری دنیا کے بھی اور پاکستان کے بھی، جنہوں نے جو ہدایت نامے جاری کیے ہیں، جو ہاتھ دھونے کے حوالے سے، ماسک استعمال کرنے کے حوالے سے، ہجوم میں نہ جانے کے حوالے سے، اس پہ سختی سے عمل کی جائے. اس لیے کہ خدا نخواستہ اگر ایک بار کیسز ایکسپوننشل گروتھ کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گئے تو پھر ہم مینیج نہیں کر پائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے ایکسٹریم پہ بھی جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ خدا نخواستہ کسی کو علامات شروع ہو جائے، کھانسی، بخار، جسم میں درد، سر درد اور اس طرح گلے میں خراش وغیرہ جو اس کے علامات ہے، یا کسی کا ٹیسٹ مثبت آ جائے، پازیٹیو آ جائے، تو پھر ہم دوسرے ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بالکل ڈر کے مارے ڈپریس ہو جاتے ہیں، نفسیاتی دباؤ میں آ جاتے ہیں. تو کسی نفسیاتی دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ لوگ الحمدللہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. تو پھر اپنے نفسیات کو، اپنے سوچ اور بھروسے کو، اپنی طاقت کو مضبوط رکھنا چاہیے. اس لیے کہ جب آپ نفسیاتی دباؤ میں آ جاتے ہیں تو آپ کا قوت مدافعت کمزور ہو جاتا ہے. قوت مدافعت کمزور ہو جاتا ہے تو آپ پھر اس ڈیزیز کا مقابلہ بہت کم حد تک کر سکتے ہیں. تو اس لیے پھر دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. ایک بات یہ ہے کہ حکومت، عوام اور ہم سب نے مل کر اس کرونا وبا کا مقابلہ کرنا ہوگا. پوری دنیا اس میں مصروف ہے اور وہ سنجیدگی سے اس معاملے کو لے رہے ہیں. پاکستان میں اس سنجیدگی کی قدرے کمی نظر آ رہی ہے. تو اس لیے ہر جگہ عوام کی سطح پہ ہو یا حکومت کی سطح پہ ہو، اس سنجیدگی کو ختم کیا جائے. اپنی پالیسیوں کو ازسر نو اس کو دیکھا جائے، ازسر نو ترتیب دیا جائے. اور جو پالیسی میکنگ فورمز ہیں جہاں قانون اور پالیسیاں بنتی ہے، اس میں ڈاکٹروں کو اس لیے بٹھائے، طبی عملے کو اس لیے بٹھائے کہ اس شعبے کے اسپیشلسٹ ہیں. جب آپ کے ہسپتالوں کے حوالے سے ہسپتالوں کا عملہ یا طبی عملہ آپ کے فیصلوں میں شریک نہیں ہوگا تو آپ زمینی حقائق سے بہت دور ہوں گے اور آپ کے فیصلے اس قدر مؤثر نہیں ہو سکتے. دوسرا مطالبہ پھر ادا کرتے ہیں، پی پی ایز ہمارے لیے بڑا ایشو ہے. خدا نخواستہ جس طرح چل رہا ہے، اگر اس طرح چلے گا تو پشاور میں آپ دیکھیں بڑے ہسپتالوں کے سارے یونٹس بند ہو گئے اس لیے کہ اس کو پورا طبی عملہ انفیکٹ ہو گیا. تو خدا نخواستہ ہمارے سارے ہسپتال بند ہو جائیں گے اور مریض زیادہ ہوں گے. پھر مریضوں کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں ملے گا، ان کو ایڈمٹ کرنے کے لیے ہسپتال نہیں ملے گا. تو پی پی ایز پہ تو کوئی کمپرومائز نہ کرے، پی پی ایز کو پرووائڈ کرے اور صرف ایک بار نہیں، مسلسل ترسیل اس کا جاری رکھے جب تک کہ یہ وبا ہے. یہ حکومتوں کے کرنے کے کام ہے، حکومت کو کرنا چاہیے. رسک الاؤنس کے حوالے سے بھی اپنی پالیسی کو ریویو کیا جائے، اس لیے کہ صرف پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، رسپیکٹ کا، اپریشیشن کا معاملہ ہے. بڑی تشویش ہے طبی کمیونٹی میں کہ آپ ان لوگوں کو رسک الاؤنس دے رہے ہیں کہ جن کا بالکل ایک سیکنڈری سے تعلق ہے کرونا کے ساتھ، لیکن جن کا ڈائریکٹ اور پرائمری تعلق ہے اس کرونا کی جنگ میں، ان کے حوالے سے آپ اس طرح کے فیصلے کریں گے تو ان میں سے ایک احساس پھر پیدا ہو جاتا ہے کہ حکومت کے ہمارے حوالے سے رویے ذرا مختلف ہے. حق کی آواز کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے وقت کا، ان کی محبتوں کا، ان کی عادتوں کا. اور انشاءاللہ عوام سے گزارش کروں گا کہ ہم سارے لوگ اگر اس طرح آگے بڑھیں گے احتیاط کے ساتھ، احتیاطی تدابیر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ، تو بہت جلد انشاءاللہ کورونا کے وبا پر قابو پائیں گے.